اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم نے سوال نمبر 201 سے شروع کرنا ہے علم الصرف والنحو کے حصے کو۔ تو سوال یہ ہے، اذا کان الفعل المضارع جوابا للقسم متصلا بلام القسم مثبتا مستقبلا فیجب توکیدہ، کہ جب فعل مضارع قسم کا جواب ہو، جب فعل مضارع قسم کا جواب ہو اور لام قسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور پھر ہو بھی وہ مثبت اور مستقبل کے معنی میں ہو، فیاجب توکید ہو، تو اس صورت میں تاکید لانا واجب اور ضروری ہے۔ سوال نمبر 202 ہے، اذا کان الفعل المضارع دارا علی الطلب، جب فعل مضارع طلب پر دلالت کرے، کسی چیز کے طلب پر، تو اس صورت میں فیجوز توکیدہ، تو اس کی تاکید لانا جائز ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 202 اور 201 میں فرق، کہ وہاں پر یہ ہے کہ جب لام قسم کے ساتھ متصل ہو اور پھر مثبت اور مستقبل ہو تو اس صورت میں تاکید لانا واجب ہے، اور دوسری صورت میں تاکید لانا جو ہے جائز ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نعمہ و بئسا، نعمہ اور بئسا کے فاعل کی جو ہیں 4 حالتیں ہوتی ہیں، وہ 4 حالتیں 204 سوال میں اس طرح بتائی جا رہی ہیں کہ این یکون معرفم بی ال کے الف لام کے ذریعے وہ ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بعض اوقات وہ اسی جو معرفہ ہو الف لام کے ذریعے اس کی طرف مضاف ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ ان یکون ضمیرا ممیزا بنکرہ، ایسی ضمیر ہو جس کی تمیز نکرہ ہو، اور یہ کلھا صحیح، یہ تمام جواب جو ہے درست ہیں۔ سوال نمبر 205 ہے، یا جمال الظہر فی الربیع النداء الذی یوجد فی هذه الجملہ، اس جملے میں جو ندا ہے نا، یہ نداء تعجبی ہے، تعجب کے لیے، اے موسم بہار کے خوبصورت پھول، یا جمال الزہر فی الربیع، اے موسم بہار کے خوبصورت پھول، یعنی تعجب کیا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ سوال نمبر 206 ہے، التعاون علی البر والتقوی التضحیۃ فی سبیل الوطن یوجد فی ہذین المثالین اسلوب الاغرہ، اس میں ابھارنے کا اسلوب موجود ہے، اس کو اسلوب اغرہ کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے اوپر تعاون کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ وطن کے لیے قربانی دینا، وطن کے راستے میں، یعنی دوسرے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 207 میں ہے، التعاون فی اداء الواجب یوجد فی هذه المثال اسلوب التحذیر، اس میں تحذیر کا اسلوب ہے، دوسرے کو ڈرایا جا رہا ہے کہ التعاون فی اداء الواجب، واجب کے ادا میں سستی سے بچو۔ 208 ہے، یات الاغراء علی صور قیاسیہ، کہ اغراء یعنی کسی کو جب ابھارا جائے، ترغیب دی جائے، اس کے قیاسی اسلوب جو ہیں وہ 3 ہیں۔ سوال نمبر 209 میں، یات الاغراء علی صورت عدیدہ، کہ اغراء کسی کو ابھارنا جو ہے نا وہ کئی صورتوں پر آتا ہے اور وہ قیاسی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان یذکر المغرى بہ، یعنی جس چیز کے لیے ابھارا جا رہا ہے، بعض اوقات اس کو مفرد بھی ذکر کرتے ہیں، مکرر بھی ذکر کرتے ہیں، معطوف علیہ بھی ذکر کرتے ہیں، کلھا صحیح، تمام جواب جو ہے نا درست ہیں۔ اب یہ ہے کہ تحذیر 4 صورتیں تحذیر کی قیاسی ہیں۔ سوال نمبر 210 ہے، یات التحذیر علی صور قیاسیہ، تو یہاں خالی جگہ میں ہم 4 کا آپشن دیں گے کہ تحذیر جس چیز سے جو ڈرانا ہے نا، وہ قیاسی طور پہ اس کی 4 صورتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ سوال نمبر 211 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یات التحذیر علی صور عدیدہ قیاسیہ، ایک یہ کہ محذر من ہو، جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ مفرد ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ محذر منہ مکرر ہو، تیسرا یہ ہے کہ محذر منہ معطوف علیہ ہو۔ سوال نمبر 212 ہے، یا للہ لمنکوب الحروب، اصل میں منکوبین تھا،
اس جملہ میں کہتے ہیں استغاثہ کا اسلوب پایا جا رہا ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں فریاد رسی، اللہ سے مدد مانگنا، یا للہ یعنی اللہ کے لیے مصیبت، جنگ کے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کرو۔ سوال نمبر 213 ہے، ہوا حتی ید، کہتے ہیں ان کے بارے میں تصنف هذه الکلمات مرتبہ حسب نوعها، کہ ان کے جو نیچے آپشن ہے آپ دیکھیں اور پھر اوپر کلمات کو دیکھیں، ترتیب سے بتائیں۔ حرف اسم حرف، کہ پہلا ہوا حرف ہے، دوسرا اسم ہے، پھر حرف ہے، نہیں فعل حرف اسم نہیں، تو تیسرا آپشن درست ہے کہ پہلا ہوا ہے اسم ہے، دوسرا حتی ہے حرف ہے، تیسرا یدن ہے اسم ہے، تو یہ آپشن نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 214 ہے من المبنیات، یہ مبنیات میں یہاں پہ آپ دیکھیں کون سے ہیں، تو ان آپشن میں جو درست ہے وہ ہے ضمائر ضمیریں جتنی بھی ہیں مبنی ہیں، اسماء اشارہ ہیں ہاذا ہاتا اور اسماء افعال ہیں، ٹھیک ہے۔ ادا ہاذا ہاتان، ہاذان اور ہاتان کے علاوہ، کیونکہ ہاذان اور ہاتان جو ہیں یہ معرب ہیں۔ سوال نمبر 215 یعرب بالعلامات الفرعیۃ فی جمیع حالات الرفع والنصب والجر اسماء الخمسہ جمع المذکر سالم المثنی، کہ یہ تمام جو ہیں کہ تمام حالات میں فرعی علامات سے اعراب دیا جاتا ہے، فرعی علامات سے تمام حالات میں، یعنی رفع نصب جر، یقین کو، اسماء خمسہ کو، جمع مذکر سالم کو اور مثنیٰ کو یعنی تثنیہ کو۔ سوال نمبر جو ہے 216 کی طرف چلتے ہیں، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، استثناء اس کلام میں جو ہے نا تام اور موجب ہے، یاجب فیہ نصب المستثنیٰ، تو ادھر مستثنیٰ کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 217 کی طرف، اسلوب التحذیر یضمر عاملہ جوازا فی مثال الکذب، یہاں پہ تحذیر کی جو اسلوب ہے کہ اس کے عامل کو پوشیدہ کیا جائے گا جوازی طور پہ، یہاں پہ جیسے الکذب ہے تو مقصد یہ ہے کہ جھوٹ سے بچو۔ کلمۃ الذی، الذی جو کلمہ ہے توصف بانہا، یہ معرفہ ہے اور مبنی ہے کیونکہ یہ اس میں موصولہ ہے۔ سوال نمبر 219 سار اخوکا باطلا، کہ اس جملے میں اخو کا جو ہے سارا کا اسم مضاف مضاف الیہ بن کے۔ سوال نمبر 220 ہے، تیرا بھائی جو نا بہادر ہو گیا، ٹھیک ہے، سارا اخو کا باطلا، کلمہ محبت فی قولی کا زرتو کا محبت اللہ کا، یہ محبت کا جو کلمہ ہے اس قول کہ زرتو، میں نے تمہاری محبت میں تم سے ملاقات کی یا زیارت کی، تو یہ مفعول لاجلی ہے کہ میں نے زیارت کی ہے یا تم سے ملاقات کی ہے، کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تم سے مجھے محبت ہے۔ سوال نمبر 221 میں ہے کہ حرف جر جو با ہے اخذت بیدی کا، اس میں جو ہے نا معنی الصاق کا معنی پایا جاتا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، ٹھیک ہے، اس میں با الصاق ملانے کے معنی میں ہے۔ سوال نمبر 222 ہے، جملہ یتحلل وجہہ فی قولنا، اس قول میں قادمہ الرجل، کہ ایک شخص آیا، یتحلل وجہہ، کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، تو یہ رفع صفت، یہ صفت ہے اور مرفوع ہے۔ سوال نمبر 223 ہے، داخل الاختبار السنة الماضیہ 23,000 و650 طالبا، تو یہاں درست ترکیب جو ہے اس صورت میں یہ بنے گا، پچھلے سال 30,650 طلباء نے شرکت کی ہے۔ سوال نمبر 224 ہے، کلمہ محمدان فی قولنا، ہمارے اس قول میں یا محمدان اقبلا منادا ہے
اور یہ منادہ ہے بھی مرفوع، اور مرفوع کس پر ہے؟ الف پر ہے۔ سوال نمبر 225 ہے رکبت السفینہ والموج یلتطم، کہ اس میں واو جو ہے نا حال کے معنی میں ہے، حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہوئے اس حال میں کہ موج تھپیڑیں لگا رہی تھی۔ اور 226 سوال راس الحکمہ مخافت اللہ، اس میں خبر مقدم ہے جوازی طور پہ، حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے۔ سوال نمبر 227 ہے لا تنہا عن خلق و تاتی مثلہ الفعل تاتی فی المثال السابق، اس مثال میں جو تاتی ہے یہ آپشن نمبر درست جو ہے نا وہ 4 ہے، منصوب ہے ان مضمر کی وجہ سے، ان پوشیدہ ہے کہ ایسے کام سے دوسرے کو منع مت کر جو تو خود کرتا ہے۔ سوال نمبر 228 ہے انہو زید کریم، ان میں کہتے ہیں الہا جو ہے یہ ضمیر ہے اور منصوب ہے کیونکہ انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور متصل ہے انہ ہر مشبہ بالفعل کے ساتھ۔ سوال نمبر 229 ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس ایو جو ہے نا اس آیت کریمہ میں یہ اسم استفہام ہے، استفہام کے لیے ہے۔ سوال نمبر 230 کی طرف چلتے ہیں اندما، اس وقت جب ہم کسی کو رمسا کی طرف منسوب کریں تو رمسا کی طرف منسوب یا نسبت کرتے ہوئے رمساوی، رمسوی، رمسی کہنا یہ تمام جو ہے نا درست ہیں۔ سوال نمبر 231 میں کہتے ہیں مال جملۃ الصحیحۃ مما یاتی، کہ آگے آنے والے جملے میں صحیح کون سا ہے؟ قراتو کلتل قصتین ہے، کلتل قصتین ہے یا، تو درست جواب اس کا جو ہے نا صحیح جو ہے نا آپشن نمبر 4 ہے کہ رغبتو فی مصافحت ہذین الاخوین بطلین، کہ میں ان دو بہادر بھائیوں سے مصافحہ کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ باقی جو ہے نا درست اس لیے نہیں ہے، ان میں اعراب کے لحاظ سے غلطیاں ہیں۔ 232 سوال ہے ما محل جملہ تتقلب من الاعراب فی قولنا تعالی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس جملہ میں تتقلب کس محل اور کس جگہ میں واقع ہے؟ تو اس جگہ میں فی محل نصب، نصب کی جگہ پہ واقع ہے، محل نصب میں، اور حال ہے کہ یخافون یومن، لوگ اس دن ڈر رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کے نگاہیں اور ان کے جو دل ہونا وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے۔ سوال نمبر 233 ہے ما نو الوا فی قول انترا و حلیل فی بیتہ الآتی، اگر جو شعر ہے اس شعر میں واو کس معنی میں ہے؟ تو واو جو ہے نا ربا کے معنی میں ہے۔ سوال نمبر 234 ہے الکلمات الآتیہ کلھا مبنیہ، ان میں سے بتائیں کہ کون سے کلمات جو ہے نا سارے کے سارے مبنی ہیں۔ ان آپشن میں کلا، انتا، ہم، فی، یہ جو ہے نا مبنی ہیں۔ سوال نمبر 235 ہے علامت اعراب الاسماء الخمسہ ہی، اسماء خمسہ کی علامت، یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے، الوا رفع، واو ہے رفع کی علامت، الف نصب کی ہے، اور یا جر کی علامت ہے۔ سوال نمبر 236 ہے ای الکلمات الآتیہ کلھا نکرہ، کہ ان میں دیکھو سب کے سب نکرہ ہیں، تو بدر، قمر اور حلال یہ نکرہ ہیں، ٹھیک۔ لا النافیہ للجنس تعمل عمل انہ، یہ جو ہے نا انہ والا عمل کرتا ہے، یعنی کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو اور رفع۔ الوا فی الجملۃ انلزمکموہا، انلزمکموہا میں جو واو ہے یہ واو اشباع کے لیے، اشباع کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کھینچنا، کمو واو کو ہم کھینچیں گے۔ فاسقیناکمو، اس جملہ میں واو یہ بھی اشباع کے لیے یعنی کھینچیں گے۔ اذا تقدمت الصفۃ علی الموصوف وکانا ناکرتین، کہتے ہیں جب صفت اپنے موصوف سے مقدم ہو اور دونوں ہوں بھی ناکرہ، عُربت الصفۃ حالا، تو اس صورت میں صفت کو حال کا اعراب دیا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہو کہ حال جو ہے نا اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 241 ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اس آیت میں لا نفی کے لیے کہ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، جنس کا نہیں ہے۔
المؤمن قوی لا ضعیف، اس جملہ میں لا عاطف کے لیے کہ مومن قوی ہوتا ہے اور کمزور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ العاملۃ عمل، سوری سوال نمبر 243 ہے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اس جملہ میں لا نہیں کے لیے منع کیا جا رہا ہے فساد کرنے سے۔ سوال نمبر 244 میں ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں پہ عامل عمل لیس ہے، ٹھیک ہے۔ لا اس آیت میں العامل عمل لیسا والا عمل کر رہا ہے۔ سوال نمبر 245 ہے دعاء المظلوم مستجاب، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، مظلوم جو ہے صفت مبالغہ، صیغہ مبالغہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 246 لا تکن عجولا، کہ جلدی کرنے والا نہ بنو، فالعجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے، عجول صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 247 اذا کان الفعل معتلا بحرف واحد یسمى ناقص، جب فعل معتل یعنی فعل میں حرف علت ہو اور حرف علت بھی ایک ہو تو اس کو جو ہے نا ناقص کہتے ہیں۔ سوال نمبر 248 ہے جب فعل معتل یعنی فعل میں حرف علت ہو اور اس کو معتل کہتے ہیں، اور حرف علت بھی دو ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ تو لفیف وہ ہے جس میں دو حرف علت ہوں۔ ہر وہ فعل لازم جو کل فعل یلزم فاعل و یکتفی بہ، ہر وہ فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے اور کافی ہو جائے، بحیث اس طور پہ یکونان جملۃ مفیدہ، کہ دونوں جو ہے نا مفید جملے ہوں اور دونوں وہ تام بھی ہوں، اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ تو فعل لازم کی تعریف یہ ہے کہ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے۔ اور 250 اس کے الٹ ہے الفعل الذی لا یکتفی بفاعلہ، وہ فعل جو اپنے فاعل پر اکتفا نہ کرے، لا یکتفی بفاعلہ بل یتعدی علی المفعول بہ، بلکہ وہ متعدی ہو مفعول بہ کی طرف، اس طور پہ کہ فاعل مفعول یہ دونوں مل کر جملہ تامہ بنے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ 251 سوال الاسم الذی یسند الیہ فعل تام مذکور قبلہ یسمى فاعل، وہ اسم جس کی طرف فعل تام کی نسبت ہو اور وہ فعل تام اس اسم سے پہلے مذکور ہو تو اس اسم کو فاعل کہتے ہیں۔ تو فاعل کی تعریف کیا ہوگی؟ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کو منسوب کیا جائے جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 252 الفعل المعرب یعرب بما ینوب عن الضمۃ ہوا، تو اس کے درست جواب یہ ہیں کہ فاعل معرب پر اعراب آتے ہیں جو پیش کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ضمہ میں وہ کون سا ہے؟ ضمہ میں وہ یہ الالف لینا یہ بھی ہے، الواو فی الاسماء خمسہ، اسماء خمسہ میں وہ جو نائب ہوگا وہ واو ہوگا، اور جمع مذکر سالم میں وہ خود واو۔ جواب یہ تمام صحیح ہے۔ من انواع نائب فاعل، نائب فاعل کی قسموں میں سے اس میں صریح بھی ہے، اس میں مؤول بھی ہے، اس میں ضمیر بھی ہے، یہ تمام جواب جو ہے نا درست ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے اسم معرب وہ ایسا اسم معرب ینتہی بحمزۃ مسبوقہ، کہ جو ایسے حمزہ پر ختم ہو کہ اس سے پہلے الف لین ہو اور ممدودہ ہو، اور ہو بھی زیادہ، یسمى وہ کہلاتا ہے اسم ممدود۔ اسم معرب ینتہی بجاء اصلیہ غیر مشددہ مسبوقہ بکسرہ اسم یسمى منقوص۔ یہ منقوص کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسا معرب اسم جس کے آخر میں یا اصلی ہو، اس پر تشدید نہ ہو، اس سے پہلے زیر ہو، کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم منقوص کہلاتا ہے، جیسا کہ قاضی۔ سوال نمبر 256 ہے المبتدا، مبتدا کبھی اسم صریح ہوتا ہے، کبھی اسم مؤول ہوتا ہے، کبھی معرب ہوتا ہے، کلھا صحیح۔ مبتدا یکون، مبتدا ہوتا ہے معرفہ، درست۔ خبر فعل ناقص کی یمکن ان یکون، فعل ناقص کی خبر ممکنہ طور پر ان صورتوں میں ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی، جملہ اسمیہ بھی، شبہ جملہ بھی، کلھا صحیح۔ کان و اخوات، کان و اخوات و فعل، یہ کان اور اخوات کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ 13 ہیں۔ خبر العارف المشبہ بالفعل یکون، حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے نا اس میں ظاہر بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی اور شبہ جملہ بھی، کلھا صحیح۔ انما المؤمنون اخوہ اذا اتصلت بها ما کفت عن العمل، کہتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ما متصل ہو
تو اس کو عمل سے روک دیتا ہے، اس کو ما کافہ کہتے ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ ما زیدہ ہے۔ عدد اسماء الافعال، اسماء افعال کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، افعال ماضی کے معنی میں، مضارع امر کے معنی میں۔ اور تنقسم افعال، وہ پھر اگلے اس میں بتا رہے ہیں، اسماء افعال منقسم ہوتے ہیں، اسم فعل ماضی، اسم فعل مضارع، اسم فعل امر، کلھا صحیح۔ من اسماء الافعال، اسماء افعال میں سے کہتے ہیں کہ ان آپشن میں دیکھو کون سا آپشن درست ہوگا۔ اسم فعل امر، ہیہاتا یہ اسماء افعال میں سے ہے اور اسم فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ اور ای من اسماء افعال التالیہ، یہ جو ہے نا اسم فعل امر کے معنی میں ہے۔ اف من اسماء الافعال التالیہ، یہ اسم فعل مضارع میں سے ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، یجتہد الطالب لینجح، طالب محنت کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، یہاں پہ فعل مضارع منصوب ہے، اس وجہ سے یہاں ان پوشیدہ ہے، کہاں پر؟ لام تعلیل کے بعد، لی ان ینحج، اس واسطے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ سوال نمبر 269 ہے، عدد اوزان التصغیر، اس میں تصغیر کے اوزان جو ہے نا 3 ہیں، فعیل، اور اس کے سوال نمبر 270 میں اس میں تصغیر کے جو اوزان ہیں 270 سوال میں بتائے جا رہے ہیں، فعیل، فعیل اور فعیل، کلھا صحیح۔ 271 میں التا والا، تا کی 2 قسمیں ہیں، وہ تا کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے تا مفتوحہ اور ایک ہے تا مربوطہ، ربط دینے کے لیے ہے۔ سوال نمبر 274، الفعل الناقص يدل علی المقاربہ، وہ فعل ناقص جو مقاربت کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ کاد ہے، کاد الفقر، قریب ہے کہ فقیری کفر تک پہنچا دے۔ وہ فعل ناقص جو دلالت کرتا ہے امید پر، عسا، عسا ان یبعثک کا امید ہے۔ اور 276 ہے، الفعل الناقص يدل علی الشروع، وہ فعل ناقص جو کسی کام کے شروع کرنے پر دلالت کرتا ہے وہ جعل ہے، جعل کا لفظ شروع کے معنی میں آتا ہے۔ للحرفی قسمان، حرف کی 2 قسمیں ہیں، یعنی حروف عاملہ اور غیر عاملہ۔ یہاں پہ 278 میں انہوں نے اور بتایا کہ للحروف اقسام، حروف کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حرف مبنی ہے، اور للحروف اقسام، ایک حروف کی قسمیں ہیں، اس کو حرف معنی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 280 ہے، الکلمۃ التی لا تقبل ال ولا التنوین ولا يجوز دخول حرف الخفض علیہا یسمى، وہ کلمہ جو نہ تو الف لام کو قبول کرے نہ ہی تنوین کو قبول کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 281 ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، لو اس جملہ میں مصدریہ ہے۔ لو تحدثنا قلیلا، اس آیت میں لو جو ہے نا یہ عرض کے معنی میں ہے، ریکویسٹ کے معنی میں ہے، درخواست کے معنی میں ہے کہ ہم تھوڑی دیر باتیں اگر ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیتے۔ سوال نمبر 283 میں سألتمونیہا فالواو فی ھذا الجملہ، اس جملہ میں واو جو ہے نا یہ زائدہ ہے۔ سوال نمبر 284 ہے، زارنی اخی وہو مسرور، اس میں وہ حال کے لیے ہے کہ میرے بھائی نے میری زیارت کی ہے، وہ جو تھا نا خوش تھا، میرا بھائی مجھ سے ملا اس حال میں کہ وہ خوش تھا۔ 285 للفعل المعطل، فعل معطل کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ مثال ہے، ناقص ہے، لفیف مفروق ہے، تمام درست ہیں۔ اجوف ہے، لفیف مفروق ہے، لفیف مقرون ہے، تمام درست ہیں۔ اور سوال نمبر 299 من الاسماء الافعال التالیہ، اسم فعل مضارع، آہن جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں اسم فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ سوال نمبر 290 ينقسم الفعل من حیث الزمن، زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، وہ کون سی 3 قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 291 میں آپ کو بتایا، الفعل الذی دلت علی حدوث شیء، وہ فعل جو کسی چیز کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، جو کام ہو چکا ہو، جو بات کرنے سے پہلے گزر کیا ہو، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ اور 292 میں الفعل الذی دل علی حدوث شیء فی زمن التکلم او بعدہ یسمى، وہ فعل جو اس کام پر دلالت کرے جو موجودہ زمانے میں پایا جا رہا ہو یا مستقبل میں پایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور
سوال نمبر 293 الفعل الذی یطلب به حدوث الشیء بعد زمن التکلم، دو فعل جس میں بولنے کے بعد یعنی جس زمانے میں اس کا تکلم کیا جا رہا ہے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں امر۔ 294 سوال ہے للفعل الصحیح اقسام، فعل صحیح کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک محموز ہے، اور الفعل الذی کان احد حروف الاصلی حمزہ، وہ فعل جس کے حروف اصلی میں سے ایک حرف حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں۔ پھر للفعل المعطل، فعل معطل کی قسموں میں سے ایک قسم مثال ہے۔ للفعل المعطل اقسام، فعل معطل کی قسموں میں سے ایک اجوف بھی ہے۔ من اقسام المعطل، معطل کی قسموں میں 298 سوال میں ناقص ہے۔ سوال نمبر 299 الفعل الذی یکون فی حروف الاصلیہ حرف او اثنان من حروف العلہ، وہ فعل جس کی حروف اصلیہ میں سے ایک حرف یا دو حرف حروف علت ہوں، وہ الف یا کا جو مجموعہ ہے ان میں سے کوئی ہو تو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں فعل معطل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 300 ہے الفعل الذی یکون حرف من حروف الاصلیہ یسمى صحیح، وہ فعل جس کے حروف اصلیہ جو ہے نا حروف صحیح ہوں تو اس کو فعل صحیح کہتے ہیں، حروف صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو۔ الفعل الذی، وہ فعل یکون ثانی حروف الاصلیہ حرف الا، وہ فعل جس کا دوسرا حرف جو ہے حرف علت ہو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ 302 سوال ہے الفعل الذی کان آخر حروف الاصلیہ حرف الا یسمى الناقص، وہ فعل جس کا آخری حروف اصلی میں سے آخری حرف جو ہے نا حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اختر مما یلی مثال لمعطل، کہتے ہیں موجودہ علم فعل معطل کی مثال دیکھیں تو واجدہ ہے کیونکہ حرف علت ہے، با ہے درمیان میں حرف علت ہے، دا ہے آخر میں حرف علت ہے، رما اور طوا آخر میں حرف علت ہیں، طوا کے درمیان میں بھی حرف علت ہے۔ المؤمن حق یوجد فی هذا المثال من اقسام المعطل، مومن جو ہے نا حق ہے اس میں قال المؤمن الحق، یہ قال جو ہے نا یہ اجوف ہے، مومن نے حق کہا تو اس میں قال اجوف ہے۔ سوال نمبر 305 ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں جو ہے نا قضا آخر میں حرف علت ہے تو اس کو ہم ناقص کہیں گے۔ سوال نمبر 300 اختر جملہ التي ورد فيها من اقسام المعطل، مثال یہاں وہ جملہ تلاش کریں جس میں فعل معطل مثال ہے یعنی شروع میں حرف علت ہے، وہ یئس الاطباء، مریض طبیب مایوس ہو گئے مریض کی شفا سے، یئسا کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں حرف علت ہے، کہتے ہیں اختر الجملہ التي ورد فيها الفعل المحموز، یہاں پہ وہ جملہ دیکھیں جس میں فعل محموز ہے تو بعد العام، تو بعد آ جو ہے نا اس میں حمزہ ہے اور حمزہ حرف اصلی کی جگہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ فعل مجرد کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، دو قسمیں ہیں، مجرد ثلاثی اور ینقسم الفعل المجرد، فعل مجرد دو قسموں کی طرف منسوب ہوتا ہے، ان میں دو ہیں۔ سوال نمبر 309 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ثلاثی مجرد ہے اور ایک رباعی مجرد ہے۔ سوال نمبر 310 میں بتایا جا رہا ہے فی النسب الی حنفیہ و قریظہ و مدینہ یقال حنفی، کسی کو اگر حنفیہ کی طرف منسوب کیا جائے قریظہ کی طرف منسوب کیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ حنفی قرظی مدنی، یوں کہا جائے گا۔ سوال نمبر 311 ہے الفعل یفعلان المؤمنان یفعلان الخیر، کے دو مومن خیر کا کام ہی کرتے ہیں، فعل مضارع اس جگہ پہ مرفوع ہے اور اس کی علامت رفع کی نون ثابت ہے، ثبوت النون، یفعلان یہ نون جو ہے نا یہ رفع کی علامت ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے یرزین جو فعل ہے والوالدات یرزین اولادہن، یہاں پہ یہ چونکہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے تو یہ مبنی بر فتح ہے، کیونکہ آپ لوگ پڑھ آئے ہیں کہ فعل مضارع کے دو صیغے جو ہے نا مبنی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 313 ہے الفعل المضارع لطرزہ، طرزہ جو فعل مضارع ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ یہاں ان پوشیدہ ہے جوازی طور پہ، واجلت الیک ربی لطرزہ لان طرزہ۔ سوال نمبر 314 ہے وزن فعل الامر قل ہوا، قل کے وزن پر جو یہاں پہ فعل ہے وہ جو ہے نا
وہ فل ہے۔ حروف زیادہ، حرف زید اسم فاعل کا صیغہ جو مستخرج ہے، اس میں کون سے حرف زید ہیں؟ اس میں حروف اصلی جو ہے نا خارجہ ہیں، باقی میم سین اور تا جو ہے نا یہ زید ہیں۔